تشریف لائے. اب میں نعتیہ کلام کی بھی دعوت دیتا ہوں. ثناخوان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت جناب حافظ محمد قاسم گجر صاحب. اس کے بعد ہمارے آخری مہمان فخر الفخر حماد امان نفیس صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں. جس طرح یا رب کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا تساں فرما رہے ہو کہ بڈھا ہو گیا ایم جڑی آواز آ رہی جوانا دی تساں دسو نا. نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. تساں تسلی دے دیتی مینوں لیکن ہوئی کوئی نہیں. میں جگاواں کی جڑے پہلے اپنا اپنا کیڑی چیز بھائی اصل صاحب ہونا ہے خدا چھڑی انہاں نوں ہوش کو نہیں آنی پئی. حضرت جناب بیٹھا ہے بلال صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، عقیدہ حیات النبی. محسوس ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کرنٹ آ رہے ہیں لیکن حالے پورا نہیں. حالے صرف یو پی ایس یا جنریٹر والی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. حالے پوری لائٹ نہیں ہے. تمام احباب کے درخواست کے بار دوست احباب تشریف فرما ہے. اگر تساں حضرات ناراض بیٹھی ہو تساں حضرات ناراض نہیں بیٹھی تقریر تشریف ہے ناراض نہیں بیٹھی ناراض بیٹھے تو بے شک اس وقت آرام نال جناب لیٹ بھی سکتے ہو اوتھے دور بیٹھ بھی سکتے ہو. جے ناراض بیٹھے جڑے جڑے دوست احباب راضی بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو. جڑے راضی بیٹھے اچھا تین گل سمجھ نہیں نال والے بھرا کے گزارش ہے جڑے نال والے سمجھ نہ آوے کانے 10 مہربانی تساں حضرات کا مہربانی اگر تشریف لے آؤ آج وجہ اپنا بہت تشریف لے آؤ. میرے تو بعد ساؤنڈ والے پانی کتنے اللہ تعالی مستعان عطا فرمائے. بس جس ٹائم گل کرنا اس کا بھی ذرا مان چاہتا چلو باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی سنی قصور انہاں دا نہیں ہے. قاری سید شاہ صاحب قصور انہاں دا نہیں ہے. ایک جات پروگرام ان پتہ نہیں میرے ورگا نہ تھا بعد چلتا ہے کہ یہ کوئی خطیب صاحب انہاں دی گفتگو چل رہی ہے کہ مجمع جو کہ کافی دیر تک پروگرام چل رہا سی میں سب تھک کے کئی بندے جامنا شروع ہو گئے. انہاں جس طرح اپنی گفتگو اینڈ تے رہندی ہے تے ویکھیا تو بندہ جناب بڑی تسلی نال بیٹھا ہے. انہاں کہ لے بھائی تو مینوں صحیح سچا عاشق ہے تو مینوں صحیح سچا عاشق ہے. وہ کہنا مولوی صاحب ہوں تساں عشق دی گل چھڈو اور گل مکاؤ میں سون اپنا لے کے جاواں. تے کیفیت تے اے نہ بڑی ہم تہاڈی بڑی مہربانی ذرا نوازی تمام احباب محبت نال عقیدت نال پیار نال احترام نال درود شریف دا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا
و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ اگر تھکے نہیں تھکے حضرات نے نواز میں ملا مل کے پڑھیں ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ میرے آقا کے یاروں کا کنارہ المدد اللہ میرے آقا کے یاروں کا کنارہ المدد اللہ ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ احد کی جنگ میں کفار کے ناروں کو ٹھکرا کر احد کی جنگ میں کفار کے ناروں کو ٹھکرا کر عمر کے جوش سے بولا عمر کے جوش سے بولا ہمارا المدد اللہ عمر کے جوش سے بولا ہمارا المدد اللہ میرے آقا کے یاروں کا کنارہ المدد اللہ امام الانبیاء ہے چاند اصحاب نبی تارے امام الانبیاء ہے چاند اصحاب نبی تارے پکارے چاند کا ہر ایک پکارے چاند کا ہر ایک ستارہ المدد اللہ پکارے چاند کا ہر ایک ستارہ المدد اللہ ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ اب ذرا بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے بلند آواز سے حاجت روا کون ناراض نہ ہونا صحیح بات ہے جس طرح میں آواز سننا چاہتا تھا نہیں سن سکا بلند آواز سے جواب دیجیے گا حاجت روا کون مشکل کشا کون بیویاں بنانے والا کون عزت اور ذلت کا مالک کون بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون وہ میرا خالق کریم اللہ ہے ہاں ہمیشہ میرے آقا نے پکارا المدد اللہ میرے آقا کے یاروں کا کنارہ المدد اللہ حدیث نات کی طرف چلتے ہیں بڑی محبت سے بڑے پیار سے سلام فرمانا ایک کلام جو ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ٹھیک ہے شیخ نعرہ تکبیر قاری عبدالباسط مولانا مفتی خالد صاحب مولانا علی صاحب قاری قمر الہدا صاحب اور جتنے بھی جناب بزرگ جو سارے تشریف فرمائے جنہیں سارے سر دے تاج اللہ پاک تو مرحوم ہے برکت عطا فرمائے خدا دا نام محبت اور عقیدت نال اشعار ان
مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاک پاؤں کی سر پہ سجاتے ہیں خوش خاک پاؤں کی سر پہ سجاتے ہیں خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا نعت سننے کی توفیق تم کو ملی نعت سننے کی توفیق تم کو ملی نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا نعت سننے کی توفیق تم کو ملی نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا اب اگلا شعر ذرا اٹھانے لگا زور لگانے لگا اور آپ حباب کو آزمانے لگا بھی آپ حباب تھکے ہیں یا میں تھکا ہوں یہ شعر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا محبت یہ میرے برادر بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان سے درخواست کرے یاد شریف آرام والے ملے یہ اس طرح کرنا آگے صحیح بات پڑھنے والا کس طرح اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ کو خوش کہ آپ کی پتہ نہیں کب یہ بیٹھے ہوئے آپ اپنے وقت قیمتی بنے جزا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاک پاؤں کی سر پہ سجاتے ہیں خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا سارے نبیوں کی امامت ملی ان کو دستار نبوت ملی سارے نبیوں کی امامت ملی ان کو دستار نبوت ہم ان کے ہیں امتی للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی اتنا اچھا زمانہ ہمیں مل صحابہ کے دیوانوں اب محبت سے اگلا شعر سننا صحابہ کے پروانوں خدا کے لیے شعر سننا ان کے یاروں کا امت صرف اتنا کام کرنا ہے جب میں بات کرنے لگوں تو یہ کو بند کر دوں باقی سیٹنگ مناسب نہیں ٹھیک ہے آپ نے الٹا ہاتھ لگایا وہ کام کر دیا جزاک اللہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا توجہ دینا خدا کے لیے ان کے یاروں کا ہوا ان سے سنت ملی ان سے قرآن ملا کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر زندگی کا بہانہ ہمیں مل اب اگلے دو شعر خدا کے لیے بڑا ہی نتھارا ہے ان اشعار کے اندر قاری شاہ جہان صاحب انشاءاللہ شعر یہ سنیں گے پتہ چلے دینا احباب کو کہ یہ اکابر یہ جتنے نام ان کو نظر آ رہے ہیں نا انشاءاللہ ان کے کچھ عقائد و نظریات ان کے پاس آئیں گے ان کا جب آستانہ
بھائی اسجد میاں بڑی محبت نال کی دیون لگا توجہ دینا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں پوری توجہ سے تشریف فرما ہے بس پوری توجہ رکھنا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے سننا جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا مفتی صاحب یہ کلام ہے سید سلمان گیلانی صاحب کا انہوں نے اس کے بعد اس شعر کے بعد مقطع لکھا ہے یعنی اپنے کلام کو مکمل کیا میں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کہیں کسی بزرگوں کے پاس آپ جیسے اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے اس کے اندر ایک شعر اور شامل کروں حالانکہ شاعری کرتا نہیں ہوں کہنے لگے کیا کون سا شعر میں نے ان کو گنگنا کے سنایا انہوں نے صحیح بات ہے تھاپی بھی دی پاپی بھی دی اب پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت ہے کہ اس موڈ میں بیٹھے ہوئے مجھے نہیں اندازہ دلوں کے راز کو تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن خدا کے لیے اتنی عرض کروں گا کہ شعر کی لاج رکھیے گا چونکہ شاعر ہوں نہیں شاعری کرتا نہیں ہوں تو میری جسارت دیکھیے گا آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا سبحان اللہ کم از کم اتنی ذوق کے ساتھ ہو کہ تھکاوٹ اتارنے والی ہو اب سننا میں شعر پھر پڑھتا ہوں اگلا شعر سمجھنے میں سننے میں آسانی ہوگی جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اب سننا شعر اب سننا اب تو آپ نے بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں ایک ہاتھ بلند کر کے کہا سبحان اللہ اب شعر مکمل ہو تو اگر تھک نہیں تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے گا تھکے نہیں تو سننا جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اور نبی کا یارانہ ہمیں مل گیا اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اور نبی کا یارانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ اللہ آپ کی حمدی کرے میں صحیح بات ہے یہ سامنے بڑے پیارے پیارے آپ احباب کو اکثر نظر آ رہے ہیں کہیں بیت اللہ کا ہے کہیں گنبد خضرا کا ہے تو دل سے دعا ہے اللہ نیک کو لے جائے بار بار لے جائے اور اپنا گھر بھی دکھائے اپنے محبوب کا روضہ بھی دکھائے اپنا گھر بھی دکھائے اپنے ناراض نہ رہیے گا پھر وہ بڑی ہی سنجیدگی اور محبت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں اور سن رہے ہیں آپ دائیں بائیں سے جو لقمے دے رہے ہیں نا یہ بھی تھوڑا سا مناسب نہ اللہ آپ کو جزا دے ناراض نہ رہیے گا میں صحیح بات ہے چھوٹا بھائی ہوں آپ کا اور مہمان ہوں تو مہمان آپ کے علاقے کی بڑی سنی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں
تو اس لیے مہمان ہونے کے ناطے کوئی خدا نخواستہ بات دل پہ لگ رہی ہے تو وہ درگزر کر کے معاف کر دیجیے گا. سننا، جب آپ جائیں گے وہاں سے گھوم گھما کے پھر پھرا کے اور وہ زیارات کر کے جب واپس آئیں گے تو پتہ ہے آپ کی زبان پہ کیا ہوگا؟ بھائی قاری ہمار صاحب ان کی زبان پہ پتہ کیا ہوگا؟ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں. میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں. میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں. اب توجہ دینا مفتی صاحب، جب اللہ پاک لے جائے تو ایسے ہی جب باب السلام سے داخل ہوں گے نا، ایسے چلتے 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 آہستہ آہستہ نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی اور اندر کی نگاہ اندر ہی کو پڑھ رہی ہوں گی، اندر کی نگاہ اندر ہی کو پڑھ رہی ہوگی. اور جیسے ریاض الجنہ کے پاس سے گزر کے بالکل مواجہ شریف کے سامنے جائیں گے، وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ایک دم وہاں پہ ڈیوٹی والے یہ او میرا عزیز اپنا پروگرام بعد میں چلا لینا یار، یہ پروگرام سننا انشاءاللہ محبت سے سننا. وہاں پہ آپ بالکل مواجہ شریف کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو ایک دم وہاں پہ ڈیوٹی دینے والے یوں آواز دیں گے، یل حجی حبیبی یا حبیبی یل یل. آپ کی مسکراہٹوں کو سلام ہے، اللہ یہ مسکراہٹ حقیقت میں نصیب فرما دے. ہاں جی، تو وہاں پہ جب اس کی یہ آواز سنیں گے نا تو اندر سے ایک آواز اٹھے گی. وہ کیا ہے؟ اسٹیج والے اپنے بزرگوں کی نظر کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگا. شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو. ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں. میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں. ابو بکر و عمر کو بھی پہلو میں سلا رکھا. ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے ایک ہاتھ اٹھا کے ابو بکر کے نام کی کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پتہ چلا کہ واقعی صحابہ سے دیوانے بیٹھے جاگ رہے ہیں. اب دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں یاروں کے نام پہ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اب سننا شعر. ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا. کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے، وہ گھر جا عائشہ. ایسے گل تسی بھی سوچو کہ بھی انہوں کی ہوندا ہے، ایک دم بریک لگ جاندی ہے، رک کیوں جاندا ہے؟ صحیح بات ہے، میں اپنی اندر دی گل دساں، مینوں اس مصری نے ایتھے روکیا ہے. رک، میں کہ خیر ہے کی گل ہے؟ کہندا امی دا نام لیا تے امی دے روحانی بیٹے کو سبحان اللہ تے لے. سبحان اللہ. قاری ماں صاحب پھر میں شعر سے مشورہ کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اور چیک کر. سبحان اللہ. پھر تھوڑا سا ایک بار کی اجازت ہے. وہ کہہ رہے نہیں یار، جس طرح امید تھی اس طرح ان کی آواز آئی نہیں. سبحان اللہ. ہاں کہہ رہا اب گزارا چاہ رہے ہیں. اب سننا شعر محبت سے. وہ گھر جا عائشہ کے پر جناب حسنین کے نانا، وہ گھر جا عائشہ کے پر جناب حسنین کے نانا. رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں.
جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ کر دے. صحیح بات ہے. اللہ رب العزت کی ذات لے جائے تو ریاض الجنہ میں تھوڑا سا موقع مل گیا, پھر جناب مواجہ شریف کے سامنے موقع مل گیا, پھر باب بقیع سے باہر نکلے, پھر دل میں بات آئی یار تھوڑا سا قدمین شریفین کی طرف بیٹھ لیے جائے, پھر وہاں پہ بیٹھے, پھر وہاں سے اٹھے یار جہاں پہ حضور کے یار بیٹھا کرتے تھے صحابہ شفا چبوترا پہ تھوڑی دیر حاضری دیں, وہاں سے اٹھیں گے جیسے ہی باب جبریل سے باہر آئیں گے نا, وہ چھتری ہے نا چھتریاں, چھتری کے نیچے بیٹھیں گے تو اب ایک نظر پھر ادھر ڈالنا اور ایک گنبد خضرا پہ ڈالنا, تو اندر سے کچھ الفاظ آپ کی زبان پہ آ رہے ہوں گے, وہ دل کہے تو اندر اندر کہہ لینا, دل کرے تو زبان پہ لا کے بولے نا. وہ الفاظ کیا ہیں؟ نوازش کا, عنایت کا, کرم کا حال تو دیکھیں, نوازش کا, عنایت کا, کرم کا حال تو دیکھیں کہ ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے, کہ ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے ہیں جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان. بس میں چونکہ مجھے اب وقت کا بھی احساس ہو رہا ہے تو اچھا چل ٹھیک ہے. یہ میرے دونوں برادر, یہ میرے صحیح بات ہے آج کے میرے پکے موس ہیں, پنڈی سے اسپیشلی اپنا قیمتی وقت نکال کے گاڑی لگے تو یہ سیشن جو اسپیشلی جناب آئے, ان کی ایک ڈیمانڈ ہے, ایک ان کا حکم ہے, اور خصوصاً یہ جناب پروگرام کی میزبان ہمارے میں کرتا ہوں. ہاں میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. کریو ماں سب سنا دوں, اللہ بہت کی راضی ماشاءاللہ. ان کا قرآن آپ سنیں گے تو صحیح بات ہے دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ پاک کبھی پہلے سننے کا موقع ملا لیکن ہر ایک میرے خیال سب نے نہیں سنا ہوگا. انشاءاللہ آپ سنیں گے, آج سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ میرا پیارا ویر جو ہے نا, میرا پیارا دوست سجن, انشاءاللہ کچھ یادیں آپ کو ایک وہ وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں ایک وقت ہوتا تھا تو بادشاہ مسجد میں تلاوتیں ہوتی تھی انشاءاللہ. ہاں میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. جنم لڑک پر جوانی خوشبو, جنم لڑک پر جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو. شاہ جان صاحب قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوست تو لگے. مکہ کی سرزمین, مدینہ کی سرزمین, غار ہیرا, غار سور, بدر کا میدان, احد کا میدان, ام معبد کی جھونپڑی, ابو ایوب انصاری کا گھر. قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوست تو لگے ہیں. وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو. خدا کی مرضی. سید رحمان شاہ صاحب بڑی محبت سے سننے والی بات, آج کوئی اپنی بچی بچے کے رشتے کا انتخاب کرتا ہے, بڑی جانچ پڑتال کہ جناب لڑکا ایسا ہونا چاہیے, بچی ایسی ہونی چاہیے, خاندانی ہو, اچھا گھر ہو, شریف لوگ ہوں. خدا کے لیے توجہ دیں, میں کس انتخاب کی بات کرنے لگا ہوں. خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن. خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن. نکاح بھی خوشبو, بیاہ بھی خوشبو, نکاح بھی خوشبو, بیاہ بھی خوشبو, برات بھی خوشبو, برات خوشبو.
حسن خوشبو. اچھا یعنی کہ دل آپ کا کرتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی موقع بن جائے. یار یہ شعر ایسا ہے یہ بے موقع سبحان اللہ کہنے والا. نام ایسے پیارے ہیں. حسن خوشبو, حسین خوشبو, حمزہ خوشبو, عباس خوشبو. اب اور ذرا پیارے پیارے نام لینے لگا ہوں. اللہ تیری بارگاہ میں تیری کریمی کا واسطہ دے کے ایک التجا, جن پاک ہستیوں کے نام لیے جا رہے ہیں زندگی کے اندر ہم سب کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. کل قیامت کے دن ان کے جوتوں میں جگہ نصیب فرما دینا. توجہ دینا. حسن خوشبو, حسین خوشبو, حمزہ خوشبو, عباس خوشبو, خدیجہ خوشبو, حفصہ خوشبو, جویریہ خوشبو, میمونہ خوشبو, ماریہ خوشبو, زینب خوشبو, رقیہ خوشبو, فاطمہ خوشبو, آل خوشبو, ازواج خوشبو, آل خوشبو, ازواج خوشبو, چاروں آپ کی بنات خوشبو. صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو. اب توجہ ادھر میری طرف دینا, توجہ ادھر دینا. انشاءاللہ شعر کا اور لطف بالا ہوگا, دو بالا ہوگا. توجہ میری طرف. صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو. میں یوں کہوں تو مولانا صحیح بات ہے. اس دفعہ ہو سکتا ہے شاید کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے یار بڑے تھک گئے ہیں اتنے مولوی بار بار ساڈے کول سبحان اللہ کڑواندے ہیں. خدا نخواستہ ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی عزم کر لے کہ یار بس تھک گئے ہیں. کوئی اپنے آپ کو قابو کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا. یہ میں نے دعویٰ کر دیا ہے. شعر سننے کے بعد فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں اور جج آپ ہیں. صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, نبی کی ساری جماعت خوشبو. میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو. دل کہتا ہے یہاں پہ یہ چیزیں کہتا جاؤں. حسن و حسین علی علی علی, حسن و حسین علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. ہوں میں اگے ایک گل کر لگا, اس گل تو پہلے ایک گل کر لگا. میں دعا بار بار کرتا رہا نا کہ اللہ پاک مکہ اور مدینہ دی سیر کروائے. تو رب العالمین مکہ مدینہ دی سیر بھی کروائے. تسیرو فی الارض تحت رب العالمین اور بھی ملکاں دی سیر کروائے. تو جدو اردو میں بات کروں پنجابی میں, اردو. تو جب ہم ایئر لائن میں سفر کر رہے ہوں گے نا, کہاں ایئر لائن میں سفر کر رہے ہوں گے, تو جب فلائٹ بہت اوپر چلی جائے گی تو اس وقت اس کے اندر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی. وہ کیا؟ لیڈیز اینڈ جنٹلمین, سسٹم فور فلائٹ سسٹم فور پلیز سیٹ بیلٹ یسٹم فور. مطلب کہ ساری فلائٹ اس ٹائم بہت بلندی تے جا رہی ہے اور اتنی ساری بلندی تے ہیں, اور تسا پلیز اپنی سیٹ بیلٹ بن لو احتیاطاً, چونکہ کسی ٹائم بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. ہوں میں جڑا پہلا مصرع پڑھیا ہے اس تو بعد ہوں دوجا پڑھن لگا. تے بعض مجمع تے اندر اتنے تے ماشاءاللہ ساری اکابر دی محنت چنڈے ہوئے نے. بعض وچ اس طرح دی جگہ تے ہوندے نے بندے, لیکن تواڈے کے بھی عرض کر رہے ہیں کہ تسی احتیاطاً بیلٹ لگا لو, کیونکہ اگلی گل تو بعد کسی بندے نو خدا نخواستہ کسی نو پیچھے کی طرف جھٹکا لگ سکتا ہے. وہ کیڑا ہے؟ حسن و حسین علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. ابو بکر و عمر عثمان معاویہ کا بغض نسلیں اجاڑ دیتا ہے.
حسن و حسین علی، اور کہتے ہیں کہ پانی نہ ملے، قاری دروازے صاحب، پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں، صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلیں اجڑ جاتی ہیں، پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں، صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلیں اجڑ جاتی ہیں، اہل بیت کی محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں، اور حضور کی محبت نہ ملے تو اصلیں اجڑ جاتی ہیں۔ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پر جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو۔ اور آخری پہ میں رضی بس یہ آخری چند اشعار ہے، میں ابھی کرتا ہوں، کرونا بھی سیٹ کرتا ہوں۔ عرض یہ ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، سب سے پہلے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہر ایک سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ حضور کے ہر امتی کی حفاظت فرمائے، خصوص بالخصوص ایمان والوں کی، کلمہ والوں کی، ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی رب العالمین ہر طرح سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ تو آج کل ایک وبا بہت پھیلی ہوئی ہے، کرونا، کیا؟ کرونا وائرس۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھی جو بھی کوئی ہوتی ہے بات، اس میں کوئی اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرونا ہے، کرونا یہ بھی ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے، وہ کیا؟ اب سننا کیا؟ نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، عبادت کرو نا، عبادت کرو نا، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی طاعت کرو، کرونا کے خالق کی طاعت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، پریشان کیوں ہے خدا ہے ہمارا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، پریشان کیوں ہے خدا ہے ہمارا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، عبادت کرو نا، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب، غلامی سے نکلو قیادت کرو نا، غلامی سے نکلو قیادت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا۔ اور بیچ میں مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، ایک آپ چونکہ رات کا یہ دیکھیں 12 کے بعد تہجد کا ٹائم تقریباً آغاز ہو جاتا ہے، تو بیچ میں نوجوان بیٹھے جن کے چہروں کے اوپر ابھی مجھے سنت رسول نظر نہیں آ رہی، تو صحیح بات ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ابھی جو یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجاؤں گا۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ربا اس کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا گھر دکھانا، اپنے محبوب کا روزہ دکھانا۔ اب آپ کی مرضی ہے، جو یہ تو اور نہیں تو کم از کم وہ جماعت والے ساتھی کہہ رہے ہیں بھائی ارادہ ہی فرما دیں، ہاں جی۔ تو اب جو پہلے داڑھی کو رگڑا نکالتے تھے یا کاٹتے تھے، اب ان میں سے کوئی پکا ارادہ کر کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے انشاءاللہ آئندہ سے انشاءاللہ میں داڑھی نہ کٹاؤں گا نہ مڈاؤں گا، انشاءاللہ بڑھاؤں گا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ میرے نوجوان، یا اللہ اتنا کام کرنا میں اپنی استطاعت کے مطابق کروا چکا ہوں، اب استقامت دینا، ہمت دینا تیرا کام ہے۔
سننا اب محبت سے یہ شعر سننا کیا ہے. ہاں نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرو. گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. اور آخری اس کا آخری مصرع. کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر کرونا کا یہ بھی ہے پیغام قاسم. فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو. انشاءاللہ یہ کام ہوں گے تو انشاءاللہ کرونا بھاگ جائے گا انشاءاللہ ایمان والوں سے خاص کر. تو میرا خیال ہے زندگی باقی تو اس ٹائم میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ میں تھا مائک. ایک ہاتھ میں مائک تھا دوسرے ہاتھ میں کسی نے لا کے مجھے پرچی دی. تو میں نے ایک ہاتھ سے اس پرچی کو بڑی مشکل سے کھولا جس طرح یہ ہمارے بھائی آ کے چھوڑ کے گئے کافی بل آئے ہوئے اس طرح اس کو کافی بل آئے ہوئے تھے. میں نے بڑی مشکل سے اس کو کھولا. کھولنے کے بعد اوپر دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حضرت آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. میں نے کہا اللہ کرے کرم فرمائے فضل کرے اپنی مہربانی وقت ہر ایک کا پورا ہونا ہے میرا بھی پورا ہونا ہے انشاءاللہ. لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا علامہ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ہائے ہائے یوں تڑپ تڑپ کے فرمایا کرتے تھے دین پوری سے موتی لے لو موتی دین پوری موتی دے رہا ہے اور باقی ان کی ہر بات موتی ہوتی تھی. فرماتے تھے دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. فرماتے تھے خاتمہ بالخیر ہے تو خیر ہے خاتمہ بالخیر نہیں تو خیر نہیں. تو جدھر سے پرچی آئی ہاں جی ادھر میں نے دو سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تیری مہربانی یا تو میرے لیے اسرائیل نہ بن. تو جب ادھر دیکھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں جناب ساری رات ہی پڑھتے رہیں. جب ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کیفیت محسوس ہے. اس لیے میرا خیال ہاں حلیمہ دسویں حلیمہ اچھا بس ٹھیک ہے استاد جی اور فرما رہے ہیں. حلیمہ میں تیری مقدراں تو صدقے. اچھا میں ڈر رہا تھا کہ پنجابی پڑھوں کہ نہ پڑھوں میرے پشتو والے بھائی میرے پختون بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائیں. لیکن استاد جی نے حکم فرمایا تو میں نے صحیح بات سے دیکھا ہے جو پنجابی خود بولنے والے ان سے زیادہ پشتو والوں کی سبحان اللہ آ رہی ہے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جولا جلیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی ترائیے چمیندی بھی ہو اے انگلی نہ پاکی تا دیہڑے دے اندر اے انگلی پکڑا کے تا دیہڑے دے اندر خدا دے سجن کو ٹریندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تے ٹھوڈی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سی. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے نی عرشاں دا چن ہے کھڈونا بھی جس عرشاں دا چن ہے کھڈونا بھی جسدا تو اس بے مثل کو کڈیندی بھی ہو سے. حلیمہ اور اگلا شعر سننا اس کو
شعر سننا جداں تیریاں بکریاں چرا آندا ہو سی جداں تیریاں بکریاں چرا آندا ہو سی تے بر بر کے مٹھیاں سلیندی بھی ہو امام تیرے مقدران تم صدقے او اللہ کے بندے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے اب مجھے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس کر دیا آپ تھک گئے ادھر سے فرمائش ہے کہ نہیں ایک ختم نبوت پہ پڑھ دیں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں اگر تو یہ مصرع مکمل ہونے کے بعد آپ کی آواز آئی سننے والی تو پھر سناؤں گا نہیں تو پھر ایسے جاؤں گا کہ بس جاؤں گا پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے اور چونکہ آپ نے حکم کر دیا میں حاضری لگوا دی تھی میں نے یہ آخری شعر اس کا پڑھ رہا ہوں کلام کافی طویل ہے لیکن آخری شعر جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا جنگ یمامہ اور صحیح بات ہے ایک بات ہے یہ شعر مکمل ہونے کے بعد صحیح بات ہے آپ کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ آپ کو مجبور کرے کہ کھڑے ہو جاؤ لیکن آپ نے ہونا نہیں بس بیٹھے بیٹھے آپ کی آواز اتنی ہو کہ بس پتہ چل جائے کہ باقی ختم نبوت کے پروانے کچھ شعر کے اوپر بولے ہیں جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے جزاک اللہ یہ تھے لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حافظ محمد قاسم گجر